جی بالکل، اس وقت موجود ہوں تحصیل میونسپل کمیٹی چوبارہ میں۔ آج جو ہے وہ قائد اعظم کا 145واں ڈے جو ہے وہ تحصیل میونسپل کمیٹی میں بڑے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سارے انتظامات جو ہیں وہ ٹائیگر فورس اور انصاف یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے کیے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک انصاف یوتھ ونگ کے جو ہے وہ نوجوان موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں اس ڈے کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج قائد اعظم کا جنم دن کا ہے پروگرام، اور انصاف یوتھ ونگ اور ٹائیگر فورس کے زیر تمام جو یہ بھرپور طریقے سے جوش و خروش سے منایا گیا۔ آج کا دن منانے کا مقصد پوری قوم کو اور پورے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو یہ میسیج دینا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور اپنے موسنوں کا جو پیدائش کا جنم دن ہے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، اور اس منانے کا مقصد نوجوانوں میں وہ بیداری پھونکنا ہے جس کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، اور ہم انشاءاللہ عز و جل آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا انشاءاللہ یوتھ فورس بھرپور طریقے سے اس پہ پورا عمل پیرا انشاءاللہ ہونے کی کوشش کرے گی۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ہم بڑے جوش و جذبے سے جو ہے وہ قائد اعظم کا ڈے جو ہے وہ منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک دوسرے جو ہے وہ انصاف یوتھ ونگ کے جو ہے وہ موجود ہیں نوجوان خضر کلو صاحب، ہم ان سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل انصاف یوتھ ونگ چوبارہ کے نوجوان ہمیشہ کی طرح جو ہر ایونٹ کوئی بھی ایونٹ ہو پاکستان کا وہ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ آج بھی اسی کی کڑی کہ آج 25 دسمبر ہمارے قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم پیدائش جو ہے بھرپور طریقے سے منایا گیا، اور یہاں پر کیک کاٹا گیا، اور یہ ایک روایت رہی ہے چوبارہ کے نوجوانوں کی، اور ان کا بھی وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چوبارہ کے نوجوان جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں، اتنے ہی محب وطن شہری ہیں جتنا کہ دوسرے پاکستانی۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ہم بڑے جوش و جذبے سے جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور بڑے جوش و جذبے سے تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور کروڑوں درود و سلام اس ذات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ایس ایچ او صاحب کا، اور انتہائی مشکور ہوں ہمارے چوبارے کے بزرگ سیاستدان، ہمارے جیسے ورکروں کی ایک یونیورسٹی ملک محمد حسین لیل صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے چوبارہ کے معززین علاقہ چودھری مشتاق گرایا صاحب، چاچا سرفراز چیمہ صاحب، بھائی سرفراز صاحب، اور میڈیا کے تمام دوست، چاچا اقبال صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بزرگ ہیں بیٹھے ہیں، ان تمام دوستوں کو ہم یوتھ کے حوالے سے زبردست ان کے ویلکم کرتے ہیں کہ ان نے آ کے ہمارے جو بھی یوتھ کے دوست ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ میں قائد اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں جو میرے خیال میں تمام لوگوں نے پڑھی ہوں گی وہ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ذات، ایک شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تحریک تھی جو ہم تمام نوجوانوں کے لیے سمبل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر سن 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا نام جناب پوجا تھا، اور وہ چمڑے کا کام کرتے تھے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک عام طبقے کا بندہ اٹھ کے وہ لیڈر بن جاتا ہے، تو وہ ان کی سمبل تھے وہ خود۔ اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے، سٹرگل کرتے کرتے بیسیکلی ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ڈر تھا، لیکن اس ٹائم کوئی اور جماعت دستیاب نہیں تھی، ان نے کانگریس میں ہی یہ جانا۔ اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ یہ کانگریس جو ہے نا مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، تو ان نے مولانا عبدالکلام آزاد سے اختلاف کرتے ہوئے سن 1913 میں مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور باقاعدہ طور پہ وہ مسلمانوں کے لیے سرگرم ہو گئے۔ یقین جانے ان کی ذاتی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، بہت زیادہ ان کو خطرات لاحق ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مشن حق سے کبھی نہ پیچھے ہٹے، اور ان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے ملک میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو آج ان کا جو ایک سمبل کہتے ہیں ان کو، ایک جو ان کا ایک نظریہ تھا کہ دو قومی نظریے کی ان نے بنیاد رکھی، اور اس پہ عملی طور پہ کام کر کے دکھایا۔ یقین جانے آج ان کی بات ایک ایک بات کہی ہوئی اور لکھی ہوئی اور تقریر کی ہوئی بات صحیح ثابت ہوئی ہے۔ یقین جانے ابھی ہندوستان میں جو شہری ایکٹ کے تحت
جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، تو یقین جانے آج ہم علامہ اقبال کی روح کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ اگر اس وقت انہوں نے سٹرگل نہ کی ہوئی ہوتی تو آج ہم ہندو بنیوں کے غلام بن کے جی رہے ہوتے۔ تو یقین جانے وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں وہ کبھی پستی کا شکار نہیں ہوا کرتی۔ تو ہم تمام لوگ اہلیان چوبارہ کے جو دور دراز سے آئے ہوئے پاکستانیت کا دل رکھنے والے تمام دوستوں کو، اسپیشلی میڈیا کے تمام دوستوں کو، اور میں اسپیشل شکر گزار ہوں لوگوں کا کہ ان نے یوتھ کے ہر حوالے سے جو ہماری تقریبات ہوئی ہیں ان نے ہمیں ہر لحاظ سے پروموٹ کیا ہے اور ہماری آواز کو ان نے ملک کی سطح پر اجاگر کیا ہے۔ تو آج جو اس تقریب میں خاص جو ہے بات یہ ہے کہ ہمارے چوبارہ کے نوجوان جو ہمارے اپنا میزبان بھی ہیں تو وہ کیک کا انہوں نے اہتمام کیا ہے تاکہ ہمارا ملکی سطح پہ جو تقریبات ہوتی رہتی ہیں تو کم از کم اس حوالے سے ہمارے چوبارہ کی نمائندگی بھی ہو، ہم اپنے حصے ڈالنا چاہتے ہیں ملک کے اس میں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہمارے چوبارہ کی جو شان ہے، آن ہے، بان ہے، تمام بزرگ وہ آج انشاءاللہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور ایس ایچ او صاحب یقین مانے ٹائیگر فورس کے ساتھ، یوتھ ونگ کے ساتھ ان کا جو محبت و رویہ ہے نا، تو یقین جانے انشاءاللہ عز و جل ایسے بیوروکریٹس اگر ہمارے ملک میں ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں ان کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ کیا ہے، یہ آئی ایس ایف کیا ہے، یوتھ کیا ہے، ٹائیگر فورس کیا ہے، اور یہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ یہ یوتھ جو ہے نا، یہ یوتھ پاکستان کا میرے خیال میں 60% حصہ ہے، اور یہ اپنی زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جسم میں کرنٹ ہوتا ہے کچھ کرنے کا۔ تو ہمارے تحصیل چوبارہ کے تمام نوجوان دوستوں نے ایک ویژن کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمام اداروں میں ہم نے تمام اس جگہ پہ اپنی ڈیوٹی دینی ہے، اور انشاءاللہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور تمام بزرگوں کو اور دوستوں کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد ان کو اپنا عہد بتانا ہے، اور انشاءاللہ ان سے یہ مدد طلب کرنی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو بزرگ اور بیوروکریٹس بیٹھے ہیں انشاءاللہ نیک نامی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کیونکہ ان سے بھی ہم رائے بھی لیں گے۔ انصاف کی جو ٹائیگر فورس کی طرف سے یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کی گئی ہے۔ یہ دن ویسے اگر نہ کرتے تو بھی گزر جاتا، لیکن انہوں نے اس کو یادگار بنا دیا ہے اس ایونٹ کے لیے، سب کو اکٹھا کر کے، اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر کے، اور اس جو دن کو جو سب مقررین نے بات کی ہے، جو دن منانے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ ہم نے اس آدمی کی یاد، اس آدمی کی پیدائش کے دن کو یاد رکھنا ہے جس کی بدولت ہم اس ملک میں آزاد رہ رہے ہیں، اس کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے، اس کی جو جدوجہد ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس نے اپنا جو سٹرگل کی ہے پاکستان کے لیے، ملک بنانا کوئی آسان نہیں ہوتا، گھر بنانا آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو ایک ملک بنانا، ملک حاصل کرنا، اس کے لیے اس وقت اس نے کس طرح جدوجہد کی، انگریزوں کے ساتھ جدوجہد کی، ہندوؤں نے مخالفت کی، اس کے باوجود اس آدمی نے ہمت کر کے لیڈرشپ کے طور پر یہ کردار ادا کر کے ہمارے لیے ایک آزاد ملک کا تحفہ ہمیں دیا۔ تو انصاف ٹائیگر کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں احساس سینٹر پہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی معاوضہ تو نہیں ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم تو پے لے رہے ہیں، یہ کوئی پے تو نہیں لے رہے ہیں، یہ ایک جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے جو فری کر رہے ہیں ایک جذبہ ہے۔ ان کے کام کرنے کا یہ ایک فائدہ، دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے کام کرنے سے، ایک تو انہیں انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوگا کہ کس طرح ورک ہوتی ہے، انہیں ینگ آدمی ہے، ایک ایکسپیرینس ان کو آہستہ آہستہ یہ حاصل ہوگا۔ دوسرا، ہمیں جو تھوڑی مین پاور کی، افرادی قوت کی کمی ہوتی ہے ہماری، وہ ان کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں طرف سے فائدہ مند ہے، ان کی تربیت ہو جاتی ہے، ہماری افرادی قوت پوری ہو جاتی ہے، دونوں چیزوں کا مین مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ اب احساس سینٹر میں ان کی وجہ سے لائنیں اچھی لگ جاتی ہیں، اگر اسموتھلی کام چل جاتا ہے، ترتیب سے چل جاتا ہے،
जो मुस्तहिक लोग हैं, औरतें, उन्हें जल्दी मिल जाता है, तो ये अवाम का फ़ायदा होगा ना, हमारी तरफ से भी, इनकी हेल्प की वजह से भी। थैंक यू सर। तो ये अच्छी बात है। ये पहले जब हम स्टूडेंट होते थे तो उस वक्त तो कॉलेजों में तंजीमें होती थी, जमातें होती थी, उनके कुछ फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। लोग वहाँ से निकल के फिर वहीं से हमने देखा MNA बने हैं, MPA बने हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे वो जमात से तरबियत हासिल होती थी। तो अब ये जो है इनिशिएटिव जो इनकी तरफ से चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हम तमाम अहबाब बुजुर्ग सबके साथ मुलाकात भी हो गई, एक अच्छा इवेंट भी गुजार दिया, और सबके साथ इंशाल्लाह मेरी नई पोस्टिंग है यहाँ पर, आप सब मेरे लिए जब भी आ सकते हैं, और जो जायज़ काम हो इंशाल्लाह आपका जायज़ काम बिला सिफारिश होगा, बिल्कुल। और कोई थाने में कोई भी, मैं आपको कह रहा हूँ सबके सामने, कोई झूठा पर्चा दर्ज नहीं होगा, कोई मुखालफत पे कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा, ऐसा गलत काम कोई भी नहीं होगा। तो आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। मैं ख़ास कर नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस दौर में बूढ़ों को जवाब दे दिया गया कि चलो, तो मैंने आप बूढ़ों को बुला लिया। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। बात यह है कि मैं 1960 में 6ठी जमात का तालिब इल्म था। 60 से लेकर आज तक मेरे ख्याल 60 साल ही हो चुके हैं। ये तकरीबात, ये कौम पाकिस्तान का डे कैद आज़म का, मगर इसकी हकीकत की समझ जी है वो मैंने हिंदुस्तान जाके आई। इतने तो लोग आते भी मुहाजर है, लोकल, असी दो काम बटे हुए हैं, ना कोई थे मुहाजर ना लोकल। फैसलाबाद वाला मुहाजर बन गया, लई वाला लोकल। फिर इंडिया में गया, उसे जाके सन पता लगा कि कैद आज़म क्या ईशान किते, तो रब का कितना ईशान है। कि इंडिया की जमीन उत्ते बदबू आती है, उन्होंने बैंक की बदबू आती है, उन्होंने हर जगह तो जिससे सब पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरे हैं, वाघा चेक पोस्ट की वजह से अगर से रखे जमीन तो खुशबू आती। यकीन रखो कि ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा ईशान है, यदि सर्व समझ इतने अरसे बाद आई कि ये कितना बड़ा रब का ईशान है। और उस ईशान का क्योंकि बानी कैद आज़म है, तो वो शान अल्लाह ताला की अपनी मर्जी कहें तो कम करा रहे अल्लाह ताला ने ईशान किया। और मैं सबसे बड़ा मशहूर तो रहा है क्योंकि जी नौजवान जज्बा रखें, जैसा मुल्क की खिदमत करिए, वो कदे करप्शन नहीं करेंगे, उन्होंने सोच चंगी होती, वो चोरियां नहीं कर दे, डाका नहीं मार दे। माशाअल्लाह, मैं तो सारे देख के खुश होया करा। अल्लाह ताला जजा देवे, अल्लाह ताला ताकत देवे। ये चबारा थाना मैं अमरकोट मेंबर में यहाँ डिस्ट्रिक्ट का 24 घंटे मेरा वास्ता हो गए। ये लिहाज सब तो रह गए, बड़ा करम है। जैसे चौक आदम तो कोई पुलिस अफसर लंघे ना, इतना मेहरबान हो के आते जितने साधु सोच ही कोई नहीं होती। लोग चंगे होते मुझे सरबराह चंगा हो गया। तो अल्लाह तुम सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें जज्बे नाल कायम रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं SHO साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और अपने बुज़ुर्गों का और स्टूडेंट्स भाई दोस्तों का, और ख़ास तौर मीडिया का, तमाम दोस्तों से और भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को बनाया। जिस पाकिस्तान के बनने के बाद हम लोग इस मुल्क के अंदर आज़ाद रह रहे हैं, ये सभी क्रेडिट कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब हो जाता है। और हमारे और हम दोस्तों और नौजवानों का मकसद है कि कैद आज़म ने तो पाकिस्तान को बनाया, लेकिन हमारा मकसद है जो हमारे इलाका या हमारे पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग रह रहे हैं, हम उनका ख़ास ख्याल रखें और इस पाकिस्तान को बचाएं। और हम लोग इस पाकिस्तान को बचाएंगे, गरीब का ख्याल रखेंगे, तो तब ही इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। माशाल्लाह से SHO साहब में मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें नौजवानों की कार पर तशरीफ़ लाए। तो कोई भी भाई मकसद होता है, आपका कोई मजहबी इवेंट हो या आपका कोई हिस्टोरिकल हो, उसके बिहाइंड कोई ना कोई एक स्टोरी होती है डेफिनेटली, जिसे हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है। तो ये जो 14 अगस्त है, मदर चाहूँगा 25 दिसंबर है, इसके पीछे हमारे एक अजीम कायद कैद आज़म मोहम्मद अली जिनाब वो तशरीफ़ लाए। उनका एक फ़लसफ़ा था जो हमें समझना है, हमें ऑब्ज़र्व करना है और हमें उसे अपने ऊपर लेके आना है। तो मोस्टली हमारे नौजवान भाई बैठे हैं,
मैं उनसे ही छोटा सा पैगाम दूंगा, और ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं है, कि यार जितने भी आप लोग नौजवान हो, आप अपनी स्ट्रगल को अपने ऊपर रहो, ना कि किसी के पीछे चले जाओ। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमारा पाकिस्तान मोर्चे वजूद में आया। क़ायद आज़म ने ऑब्ज़र्व किया कि मुसलमान कभी भी किसी हिंदू बनिए के नीचे नहीं रह सकते, वो हर हवाला से एक अलग कौम है। उन्होंने ये थ्योरी पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर स्ट्रगल की और जाकर एक कैद बने और एक मुल्क हमें देकर चले गए। तो मैं भी नौजवानों से सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि सर, जो आप अपना टाइम किसी थर्ड पर्सन के लिए सर्व कर देते हो, उसके पीछे भागते रह जाते हो, काइंडली ये चीज़ ना करो। तुम अपने अंदर अपने आप को तलाश करो, तुम्हें किसी के दर पे इज्जत नहीं मिलने वाली है। दिसंबर के हवाले से ये यूथ का प्रोग्राम, मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ हमारे बुज़ुर्ग भी आए हैं, नौजवान भी बैठे हैं। तो आज के दिन हमारा यही मैसेज है कि क़ायद आज़म जैसी शख्सियात सदियों बाद खुश नसीब कौमों को नसीब होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क़ायद आज़म के नज़रिए के मुताबिक काम करें, तो सबसे हमें चाहिए कि अपने फरमूदात में क़ायद आज़म के नज़रिए को शामिल करें और इस हवाले से हम काम करें। तो मैं आखिर में सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज 5 दिसंबर क़ायद आज़म की पैदाइश के हवाले से हम इधर इकट्ठे हुए। ये हमारी रवायत है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हो या इंसाफ यूथ विंग हो, तो हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं कि क़ायद आज़म की जो स्ट्रेंथ थी, जब उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश की, तो उसमें नौजवानों का अहम किरदार था। तो अब पाकिस्तान बन चुका है, तो अब हमें चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, इसको आगे लेके जाएं। जो मुश्किल हालात हैं, इनमें अपने नौजवान अहम किरदार अदा करें। तो हमने इधर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन 2016 से एक सफ़र शुरू किया नौजवानों ने। तो उस वक्त अपोजिशन थी हमारी, तो काफ़ी हमने स्ट्रगल किया, हक़ के लिए आवाज़ उठाते थे। तो उसके बाद फिर टाइगर फोर्स में हमने नौजवानों ने अब अहम किरदार अदा कर रहे हैं इधर। तो जो क़ायद आज़म का एक पैगाम था